سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ضابطیں حدود بیان ہو گئے تھے، حدیں بیان ہو گئی تھی، اور ان پہ عمل کی تاکید کی گئی تھی۔ تلاوت شدہ آیتوں میں ان حدود کی مخالفت کرنے والوں کی قباحت اور ذلت بیان کی جاتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ خوار کیے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے، جس طرح ان سے پہلے اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوئے ہیں۔ فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے نازل کیے ہیں واضح آیتیں۔ اب جو ان کا منکر بنتا ہے، فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی رسوائی کا۔ اب ان حدود کا مذاق اڑانے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، آیات بینات کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے جانب سے جو انہیں عذاب دی جائے گی، جو ذلت والی عذاب ہے، فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا قبروں سے، ان کو عذاب اس دن دی جائے گی۔ اور بعض بعد الموت کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یہ مخالفت کرنے والے جان لیں، وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ پھر دو باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات اللہ کے علم کے متعلق کہ اللہ جتلائے گا ان کو ان کے اعمال، وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال جتلائے گا، بتائے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا
احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالی گن چکے اور یہ بھول چکے۔ دیکھو انسان کوئی عمل کرتا ہے، ہر آدمی اپنے اعمال سے بے خبر رہتا ہے۔ پھر خصوصیت سے گناہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو پھر بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کے علم میں ہے، اللہ ان کو جتلائے گا، اور ان کے اعمال وہ جو ان کو وہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ گن رہے ہیں، یہ کیا، یہ عمل کیا، وہ عمل کیا، یہ مخالفت کی، وہ مخالفت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے اپنے اعمال نہیں، اپنے گناہوں پہ نادم بن کے اللہ سے معافیاں مانگے۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں تم کرتے جاؤ، میں گنتا جاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ، تمہیں بتلاؤں گا۔ اس لیے فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، اللہ کے علم میں ہے، پھر اسی کے مطابق اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، کو بھی تو وہ خوار کیے جائیں گے، ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بینات، اور تحقیق ہم نے اتاری ہے آیت واضح احکام ہم نے دیے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے کافروں کے لیے فرمایا عذاب ہے رسوائی کا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کے اٹھائے گا اللہ ان سب کو، فَيُنَبِّئُهُمْ، پس جتلائے گا ان کو، بتلائے گا ان کو، بما عملوا، جو اعمال انہوں نے کیے، احصاہ اللہ، گن رکھے ہیں اللہ نے، ونسوہ، اور یہ اس کو بھول گئے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب۔